آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آسکر وائلڈ کا ایک فیمس ایسے دا کرٹکس ایز آرٹسٹ۔ سب سے پہلے ہم ٹاپک کو دیکھتے ہیں، ٹاپک ہے کیا۔ کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اسے 2-3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے دماغ کے اندر بیٹھے، ہمیں کچھ حد تک اس کی سمجھ آئے کہ یہ ہے کس بارے میں۔ تو نام سے ظاہر ہے دا کرٹکس ایز آرٹسٹ، یعنی کہ کرٹکس آرٹسٹ کی طرح ہیں۔ یہ آسکر وائلڈ کا بہت ہی فیمس ورک ہے۔ آسکر وائلڈ ایک فلاسفر تھے جو کہ 1854 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ان کا جو یہ ایسے ہے یہ ایک والیوم کی فارم میں پبلش ہوا تھا، یعنی کہ کچھ گروپ آف ایسیز تھے یا گروپ آف ورک تھا ان کا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا جس کا نام انٹینشن تھا، والیوم کا نام، اور یہ والیوم فرسٹ ٹائم اپیئر ہوا تھا سپتمبر 1890 میں اور پبلش ہوا تھا مئی 1 1891 میں۔ یہ ایسے بہت ہی فیمس ہے اور اس کے فیمس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی ایسی ایکسٹینسو اسٹیٹمنٹس ہیں ایستھیٹک فلاسفی کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم اس ایسے کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ یہ ایسے کنورسیشن کی فارم میں ہے اور کنورسیشن دو اس کے لیڈنگ کیریکٹرز ہیں، ان کے درمیان ہے گلبرٹ اور ارنیسٹ۔ ان دونوں کو اس ایسے کے اندر ایز اے فرینڈ شو کیا گیا ہے۔ This essay sets distinction between fine arts and criticism۔ اس ایسے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ڈسٹنکشنز بتانا، فرق بتانا فائن آرٹس اور کرٹیسزم کے درمیان۔ مطلب کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا، واضح فرق بتایا گیا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو فائن آرٹس اور کرٹیسزم کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، اور اس کے اندر واضح طور پہ کرٹیسزم کو ہائر پوزیشن دی گئی ہے آرٹ سے۔ بلکہ کرٹیسزم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کرٹیسزم خود ایک آرٹ ہے، یعنی کہ آرٹ کا حصہ ہے۔ جیسے کہ کسی بھی انسان کی آرٹسٹک سکلز یا کریٹیو سکلز ڈپینڈ کرتی ہیں کریٹیکل ایبلٹیز کے اوپر۔ کیسے کہ ہماری کریٹیکل ایبلٹی کے تھرو ہم کسی چیز کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے، ہم اس کے اوپر اپنی کریٹیوٹی شو کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر پینٹنگ بناتے ہیں، اس کے اوپر کچھ لکھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ہماری کریٹیوٹی ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری کریٹیو ایبلٹی پہ، کریٹیکل ایبلٹیز پر۔ اس ایسے کے اندر ارنیسٹ کوشچنس پوچھتا ہے اور گلبرٹ اسے آنسر دیتا ہے، اور آسکر وائلڈ نے گلبرٹ کو ایز اے اسپوک پرسن یوز کیا، یعنی کہ جو بھی آسکر وائلڈ کے اپنے خیالات ہیں، پوائنٹ آف ویو ہے، اسے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے گلبرٹ کے تھرو۔ تو گلبرٹ یہاں پر ایک لیڈنگ وائس ہے، لیڈنگ کیریکٹر ہے اس ایسے کے اندر۔ اب اس ایسے کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ فائن آرٹس اور کرٹیسزم کے درمیان جو ڈفرینس رکھا جاتا ہے اس ڈفرینس کو ریموو کرنا، کیونکہ فائن آرٹس کو سپیریئر سمجھا جاتا تھا۔ اب فائن آرٹس کیا ہے؟ فائن آرٹس آرٹسٹک پروڈکٹس ہیں ہیومن کریٹیوٹی کے، یعنی کہ ہیومن بینگ جو بھی کریٹیوٹی شو کرتے ہیں، مطلب کسی بھی طرح سے، وہ پینٹنگ کرتے ہیں، وہ اسکلپچر بناتے ہیں، وہ رائٹنگ کرتے ہیں، وہ میوزک کریٹ کرتے ہیں، وہ جو آؤٹ کم، جو پروڈکٹ آتا ہے اسے فائن آرٹس کہتے ہیں۔ جبکہ کرٹیسزم کیا ہے؟ یہ کریٹیکل ایگزامینیشن ہے، ایویلویشن ہے۔ یہ کس چیز کی ایویلویشن ہے یا ایگزامینیشن ہے؟ یہ جو بھی فائن آرٹس ہیں یا جتنا بھی لٹریچر ہے اس کی ایگزامینیشن، اس سب کا اپریزل، فالٹ فائنڈنگ، یہ سب جو بھی آتا ہے کریٹیکلی ایوالو کرنا کسی بھی چیز کو، وہ کرٹیسزم کے اندر آتا ہے۔ پارٹ 1 ایسے کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک سب ٹائٹل سے with some remarks upon the importance of doing nothing، یعنی کہ کچھ ریمارکس، کچھ ان کے آرگیوز ہیں، کچھ بات چیت ہے کس چیز کے بارے میں، کہ کچھ بھی نہ کرنے کے بارے میں ان کے کیا آرگیو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ پارٹ 1 سٹارٹ ہوتا ہے ڈسکرپشن سے۔ ڈسکرپشن یعنی کہ بتایا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا سین ہے، کیا ایونٹ ہے، کیا مومنٹ ہے۔ گلبرٹ از پلینگ پیانو اینڈ ارنیسٹ از ریڈنگ اے بک، یہ ڈسکرپشن بتائی ہوئی ہے سین کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ آپس میں بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور بات کس چیز کے بارے میں کرتے ہیں؟ آرٹ اور کرٹیسزم کے بارے میں۔ ارنیسٹ سب سے پہلا کوشچن کرتا ہے why artist might not be left alone، یعنی کہ آرٹسٹ کو کبھی بھی اکیلا کیوں نہیں چھوڑا جاتا، جس پر گلبرٹ ایک لمبا چوڑا جواب دیتا ہے، اور اسی جواب کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ
رابرٹ براؤننگ کی جتنے بھی لٹریری ورک ہے انہیں پریز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک بیسٹ رائٹر تھا ایز اے شیکسپیرین رائٹر. جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اسی دوران ارنیسٹ اس کی بات روکتا ہے، اسے ٹوکتا ہے اور پھر ایک اور سوال پوچھتا ہے. ان دا بیسٹ ڈیز آف آرٹ دیر ور نو آرٹ کریٹیسزم، یعنی کہ جب آرٹ کے بیسٹ دن تھے، یعنی کہ جب آرٹ پیک پر تھی، تب کسی بھی قسم کا کریٹیسزم نہیں ہوتا تھا. جس پر گلبرٹ جواب دیتا ہے کہ گریک جو ہیں وہ اپنے ٹائم کے بیسٹ کریٹکس تھے. ارنسٹ نیکسٹ کوشچن پوچھتا ہے کہ کریٹو فیکلٹی شوڈ بی سپیریئر دین کریٹیکل فیکلٹی، یعنی کہ انسان کی جو کریٹو فیکلٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کریٹ کرنا، وہ سپیریئر ہونی چاہیے بجائے اس کی کہ کسی چیز کو ایگزامن کرنا، ایولویٹ کرنا، اس کے اندر سے اس پہ تنقید کرنا. اس کے بجائے کریٹیوٹی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. جس پر گلبرٹ کہتا ہے کہ ہماری کریٹیکل فیکلٹی ہی ہوتی ہے جو ہمارے اندر کریٹیوٹی کو ابھارتی ہے یا ہمارے اندر کریٹیوٹی کو کریٹ کرتی ہے. کس طرح؟ گلبرٹ بلیو کرتا ہے انڈیویجول پاور کے اوپر کہ وہ انوویٹ ہونی چاہیے، اور وہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ دا مومنٹ دیٹ میکس دا مین، کہ کوئی لمحہ یا کوئی مومنٹ نہیں ہوتا جو انسان کو بناتا ہے، بٹ دا مین ہو کریٹس دا ایج، لیکن انسان ہی ہوتا ہے جو تاریخ کو رقم کرتا ہے. کریٹیکل اسپرٹ انسان کے اندر جو ہے یہ ری رائٹ کرتی ہے ہسٹری کو دوبارہ لکھتی ہے، دوبارہ رقم کرتی ہے. کس طرح کہ ہم نے بہت سے رائٹرز پڑھے ہیں، بہت سے فلاسفرز پڑھے ہیں جن کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد، جن کا وقت گزر جانے کے بعد مزید جو کرٹکس آئے ہیں انہوں نے یا تو ان کے ورک کو پریز کیا یا تو ان کا جو ورک تھا اس کو مزید موڈیفائی کیا یا اس نے ڈس اپروو کیا یا اس کے اندر نئی باتیں ایڈ کی ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو کریٹیکل ایبیلٹی ہوتی ہے وہ انسان کے اندر بہت ہی سپیریئر ہوتی ہے، اور یہ وہی ایبیلٹی ہوتی ہے جو کہ انسان کو کریٹیو بناتی ہے. اب اس ایسے کے اندر کنٹمپلیٹو لائف اور لائف آف ایکشن کو جو ہے کمپیئر کیا گیا اور کنٹمپلیٹو لائف کو سپیریئر رکھا گیا. کنٹمپلیٹو لائف کہتے کسے ہیں؟ جس کے اندر غور و فکر کی جائے. گلبرٹ کمپیئر کرتا ہے وکٹورین مین آف ایکشن کو کرٹکس کے ساتھ، کیونکہ گلبرٹ کے نزدیک کرٹکس وہ ہوتے ہیں جو کہ ورلڈ کو فارورڈ موو کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے تھرو، اور وہ واضح طور پہ کمپیئر کرتا ہے ایک مین آف ایکشن کو جو کہ اپنی لائف فزیکل ایفرٹ کو یوز کرتا ہے، اور اس کے نسبت دیکھا جائے تو کرٹکس جو ہے صرف اپنے دماغ کو یوز کر کے آئیڈیاز دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو کرٹک ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ وہ ہمیں ایک نیا رخ دیتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا. اور وہ کہتا ہے کہ گلبرٹ کہتا ہے کہ لائف آف ایکشن جو ہے یہ پپٹری کی طرح ہے، جیسے کٹ پتلی، اور کنٹمپلیٹو لائف جو ہے یہ سپیریئر ہے اس سے. گلبرٹ یہاں پر کہتا ہے کہ ہمیں کمپلیٹلی ایکسیپٹ کر دینا چاہیے مائنڈ ورلڈ آف کرٹیسزم کو، اور ہمیں اسے ایسی ہی اہمیت دینی چاہیے جیسے کہ ہم پوئٹری کو دیتے ہیں. جیسے پوئٹری کی اہمیت ہے لٹریچر کے اندر، اسی طرح کرٹیسزم کی بھی ایک اہمیت ہونی چاہیے، ایک پلیس ہونی چاہیے. گلبرٹ اپنی اسٹیٹمنٹ یعنی کہ جو ٹاپک بھی ہے دا کرٹک ایز آرٹسٹ، اسے ایکسپلین کرتا ہے اس طرح کہ کرٹک اور ایک آرٹسٹ کا سیم ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی آرٹ ورک کے ساتھ، کہ ایک کرٹک اس آرٹ ورک کو کرٹیسائز کرتا ہے جبکہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ ان سین اور ویزیبل ورلڈ کو اپنے تھاٹس اور اپنے آئیڈیاز کے تھرو پریزنٹ کرتا ہے. دونوں سیم ہوتے ہیں لیکن ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اس میٹیریل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو انہیں انسپائر کرے. اب آرٹسٹ کو بیوٹی کرے یا ایک کرٹک ہے اسے اس کے اندر کوئی فالٹس دکھائی دیں یا کوئی کمی پیشی دکھائی دے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مزید وہ کہتا ہے کہ کرٹیسزم از دا موسٹ سپیریئر آرٹس ایز اٹ کریٹس آرٹ ان سائڈ دا آرٹ اور دا کریشن ان سائڈ اے کریشن اینڈ ایوولویشن آف دیم. اور کرٹیسزم اس لیے بھی سپیریئر ہے کیونکہ وہ چیزوں کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح وہ سمجھتے ہیں، نہ کہ وہ ورلڈ کو دیکھتے ہیں. مطلب جیسا کہ اس ایسے کے اندر شیکلز آف ورسیملیٹیوڈ کہا گیا کہ
ایک کرٹک جو ہے وہ ٹریپ آف ریئلسٹک ورلڈ سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ گلبرٹ اس بات کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک کرٹک کا ورک جو ہے وہ آٹو بایوگرافیکل ہوتا ہے نیچر میں، کیونکہ وہ وہی پریزنٹ کرتا ہے جو کہ اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اپنے بیلیفز ہوتے ہیں، اور یہ میٹر نہیں کرتا۔ وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ والٹر پیٹر اس نے کسی بھی پینٹنگ، جس طرح مونالیزا کی پینٹنگ جو ہے اسے ایک الگ طریقے سے دیکھا جو کہ لیونارڈو ڈی وینچی کا انٹینٹ تھا اس سے بالکل الگ۔ یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ کرٹکس اپنے اوپینین کو ایکسپریس کرتے ہیں، نہ کہ اسے کہ جو آبجیکٹ خود ریفلیکٹ کر رہا ہو۔ پارٹ 1 کے اینڈ پہ گلبرٹ میوزک کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میوزک کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ اس کی اپنی فارمل آئیڈینٹی اور اس کے اندر سبجیکٹ میٹر کی ایبسنس ہوتی ہے۔ پارٹ 1 یہاں اینڈ ہوتا ہے اور پارٹ 2 نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گی میں۔ یہ اردو میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کمپلیٹلی سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ آپ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں یقیناً، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انگلش کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہاں سے اگر آپ کو سمجھ آ جائے اس کے بعد انگلش کے اندر بھی ویڈیوز ہیں، وہاں جا کے لازمی سنیں، کیونکہ آپ کو وہاں سے ایگزیکٹ ورڈز پتہ چلیں گے کہ آپ نے لکھتے ہوئے کیا یوز کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند تھی تو آپ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔